روح البیان تفسیر میں لکھا ہے کہ 10 جانور جنت میں جائیں گے. ایک بقرہ گائے جائے گی جس کو ذبح کرنے کا موسیٰ علیہ السلام کو حکم ہوا تھا. یونس علیہ السلام کی حوت مچھلی. القبش اسماعیل علیہ السلام کا ان کی جگہ جو مینڈا ذبح ہو گیا تھا وہ بھی جنت میں جائے گا. اجل ابراہیم علیہ السلام کا جس کو وہ بھون کے لائے تھے فرشتوں کو کھلانے کے لیے. نملہ سلیمان علیہ السلام کے لشکر کو دیکھ کر جس چیونٹی نے بات کی تھی النمل ایتھا النمل ادخلوا مساکنکم، وہ چیونٹی بھی جنت میں جائے گی. ہدہد جس نے سلیمان علیہ السلام سے گفتگو کی تھی وہ پرندہ بھی جائے گا. صالح علیہ السلام کی ناقہ اونٹنی بھی جنت میں جائے گی اور نبی علیہ السلام کی ناقہ بھی جنت میں جائے گی. اور عزیر علیہ السلام کا گدھا بھی جنت میں جائے گا. اور 10واں اصحاب کہف کا کتا بھی جنت میں جائے گا. اب ذرا غور کیجئے وہ کیا منظر ہوگا کہ یہ جانور تو جا رہے ہیں جنت میں، اور جس کو اللہ نے آنکھیں دی، دل دماغ دیا، نعمتیں دی، وہ انسان اپنی غفلتوں کی وجہ سے جہنم میں. اگر اس وقت گدھے نے یہ کہہ دیا اے انسان تو مجھے بے وقوف سمجھتا تھا نا، گالی بھی دینی ہوتی تھی کسی کو بے وقوفی کی تو گدھا کہتا تھا. آج وہ بے وقوف تو جا رہا ہے جنت میں، تو کہاں کا عقل مند نکل آیا کہ تو جہنم میں. ما جاءکم نذیر، ڈرانے والا نہیں آیا تھا. کہیں گے ڈرانے والا تو آیا تھا. لو کننا نسمع او نعقل ما کننا فی اصحاب السعیر، اگر ہم سنتے اور ہماری عقل کی رتی ہوتی ہمارے پاس تو ہم پھر جہنم میں نہ جاتے. اس کا مطلب یہ کہ ہم سنتے نہیں، سوچتے نہیں. اور گدھے کی بات تو ایک طرف رکھ دیں. اگر اصحاب کہف کے کتے نے اس وقت کہہ دیا کہ تم تو مجھے ذلت کی نظر سے دیکھتے تھے نا، اور میرا نام تو گالی تھا نا، اور میری حالت تو یہ تھی تم خشک ٹکڑا کھلاتے تھے، میں تمہارا در نہیں چھوڑتا تھا، اور تمہیں جو پروردگار روز نعمتیں کھلاتا تھا تمہیں اس کا در یاد نہیں آتا تھا. میں ایک روٹی کی خاطر تمہارے گھر کا ساری رات جاگ کے پہرا دیتا تھا، اور تم اپنے رب کی عبادت کے لیے رات کو 2 نفل پڑھ نہیں سکتے تھے. کتا جنت میں جا رہا ہوگا اور یہ حضرت انسان غفلت کی زندگی گزارنے کے بعد جہنم میں جا رہا. چہ جائے کہ وہ وقت آئے جب انسان حسرت کرے اور اس کا علاج کوئی نہ ہو. ہمیں چاہیے کہ آج ہم اس کی حقیقت کو سمجھیں، اور جس طرح روح کو اپنے جسم کو غذا پہنچانے کے لیے فکر مند ہیں، ہم اپنی روح کو بھی غذا پہنچانے کے لیے فکر مند ہو جائیں.